अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज का हमारा एडिटोरियल इकॉनमी से रिलेटेड है। अगर आप ये सोचते हैं कि पाकिस्तान आईएमएफ की तमाम शराइत को मुकम्मल कर चुका है तो आप गलत सोचते हैं। ये तमाम शराइत इसलिए थी कि पाकिस्तान $6 बिलियन की फैसिलिटी में दोबारा से दाखिल हो सके, इसको रिज्यूम कर सके। इस मकसद के लिए पाकिस्तान ने कुछ प्रियर एक्शंस लिए, जिसमें स्टेट बैंक को मुकम्मल खुद मुख्तारी दी गई। इसके साथ साथ पावर प्राइसेस में इजाफ़ा किया गया और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स है उनको भी बढ़ा दिया गया, और जो टैक्स एग्जेम्पशन दी जा रही थी तकरीबन 350 बिलियन रुपीज़ की, उसको भी विड्रा कर लिया गया। लेकिन अब ऐसी शराइत डिमांड्स इम्प्लीमेंट की जाएंगी जो कि डायरेक्टली लो टू मिडिल इनकम सेगमेंट्स को इफ़ेक्ट कर रही होंगी। तो आज के इस एडिटोरियल में हम मूडीज़ डाउनग्रेड के बारे में स्टडी करेंगे कि इन्होंने पाकिस्तान की रेटिंग को, आउटलुक को क्यों नेगेटिव कर दिया है। तो इसकी काफ़ी सारी वजूहात होती हैं, उन वजूहात को हम वन बाई वन स्टडी करेंगे जो कि उन्होंने खुद भी बताई हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देख लेते हैं कि मूडीज़ है क्या। ये इन्वेस्टर सर्विसेज है जो कि रिस्क असेसमेंट करती है और इसको बहुत क्लोजली वॉच कर रहे होते हैं लेंडर्स, यानी कि वो लोग जो कर्ज़ा दे रहे होते हैं, और इसी मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज को देख के वो जो इंटरेस्ट रेट होता है वो चार्ज करते हैं। द बिल्स हैव कम ड्यू फॉर PTI's इल कंसीव्ड फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज़। द बिल्स हैव कम ड्यू, इसका मतलब ये होता है कि जो पेमेंट की डेट है वो पहुंच चुकी है, और PTI की ऐसी पॉलिसीज़ जिनको केयरफुली प्लान नहीं किया गया और पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, पावर के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो सब्सिडीज़ दी गई थी, ये इनकी एक इल कंसीव्ड पॉलिसी थी। और उसके बाद PMLN का जो वैफलिंग रिस्पांस था, यानी कि वेग, ट्रिवियल, इल कंसीव्ड रिस्पांस था टू एन इमिनेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, यानी कि फौरी तौर पर जो पाकिस्तान को मसला दरपेश है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का, उसकी जानिब, यानी कि दोनों पार्टीज़ PTI की इल कंसीव्ड फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज़ और PMLN का जो वैफलिंग रिस्पांस था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की जानिब, उसकी वजह से अब जो बिल्स हैं उनकी ड्यू डेट आ चुकी है। विद इन ए वीक, एक हफ्ते के अंदर, द न्यू गवर्नमेंट, नई आने वाली जो हुकूमत है, हैज़ अनलोडेड ए कमुलेटिव 40% हाइक इन फ्यूल प्राइसेस। इन्होंने तकरीबन 40% इजाफा किया फ्यूल प्राइसेस की मद में, और इसी तरह से 47% इजाफा किया गया है यूनिट टैरिफ के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, यानी कि पहले 24 रुपीज़ यूनिट था तो अब आई थिंक 30 हो जाएगा। इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई, महंगाई जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा थी अब 13.8% पे पहुंच चुकी है। डबल कॉमाज हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस मेंटेन रहेगा। विल सोअर, अब महंगाई मज़ीद इंक्रीज़ होगी एज़ द इकानमी एडजस्ट टू न्यू रियलिटी, क्योंकि जो नए हक़ाइक़ हैं उसमें मईशत को एडजस्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता चलूँ। जो फ्यूल रेट्स हैं वो तकरीबन एक मरतबा फिर से हाइक हुए और अब तकरीबन आप देखें तो 209.86 रुपीज़ पे पेट्रोल पहुंच चुका है, और डीज़ल की प्राइसेस 204.15 पे स्टैंड कर रही हैं, और जो पावर यूनिट्स हैं वो तकरीबन 8 रुपीज़ बढ़ा दिया गया है। और इसी तरह से मिफ्ता इस्माइल जो कि फिनांस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि जो चाइना का डेप्ट रोल ओवर है वो अब चीपर रेट्स के ऊपर होगा। मीनवाइल, इसी असना में द इनऑर्डिनेट डिले, यानी कि अनरीज़नेबल जो ताख़ीर की गई इन दी अनाउंसमेंट ऑफ दीज प्राइसेस एडजस्टमेंट, इन प्राइसेस एडजस्टमेंट को अनाउंस करने में, एंड द रिजल्टेंट डिले इन सिक्योरिंग एन IMF लोन, और इसकी वजह से क्या हुआ, पाकिस्तान को ताख़ीर का सामना करना पड़ा IMF की जानिब से लोन को सिक्योर करने में, क्लिंच करने में, इन द फॉर्म ऑफ डिमिनिश्ड आउटलुक रेटिंग। तो इसकी वजह से पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो कम हो गई, नेगेटिव हो गई। मूडीज़ के बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी किया कि ये इन्वेस्टर सर्विसेज है जो कि रिस्क असेसमेंट करती है, ख़तरों का अंदाज़ा लगाती है, जिसको लेंडर्स यानी कि जो कर्ज दहिंदगान होते हैं बहुत नज़दीक से देख रहे होते हैं, और ये तमाम चीज़ें असरअंदाज होती हैं उनके इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो कि वो चार्ज करते हैं। तो इन्होंने अब क्या किया, मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज हैज़ डाउनग्रेडेड पाकिस्तान आउटलुक, इन्होंने पाकिस्तान के आउटलुक को नेगेटिव कर दिया है जो कि पहले स्टेबल रेटिंग थी। साइटिंग द कंट्रीज़ हाइटेंड एक्सटर्नल वनरेबिलिटी, तो इन्होंने कुछ वजूहात भी दी हैं कि क्यों इन्होंने नेगेटिव आउटलुक दी है पाकिस्तान को।
پہلی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو بیرونی رسک ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی کہ اگر ہم پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دیکھیں تو وہ اب بڑھ کے $13.8 بلین ہو گیا ہے۔ اگر ہم اس کو پچھلے سال سے کمپیئر کریں تو یہ $543 ملین تھا، یعنی کہ ملین سے بلینز میں چلا گیا۔ اس کے بعد جو پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ بھی کم ہوئے ہیں اور $9.7 بلین پہ آ گئے ہیں اپریل کے اینڈ پہ، اور یہ جو فنڈز ہیں یہ صرف 2 مہینے کی امپورٹس کر سکتے ہیں، یہ صرف اسی کے لیے کافی ہیں۔ دوسری وجہ انہوں نے بتائی کہ بہت زیادہ انسرٹینٹی کس چیز سے ریلیٹڈ ہے، وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے ریلیٹڈ ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کی آپس میں رینگلنگ ہے، رجیم چینج ہے، اور اس کے بعد جی کیا ہے، ویک انسٹیٹیوشنز ہیں اور گورننس اسٹرینتھ کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ پاکستان کے ادارے کمزور ہیں، جو کہ ہم جانتے ہیں۔ اداروں کے کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ادارے ایک دوسرے کے رسپانسبلٹیز میں انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں، ڈیلیگیشن آف پاور نہیں ہے، اور گورننس کا جو اسٹرکچر ہے وہ بہت زیادہ پور ہے۔ بوتھ دا پاسٹ اینڈ پریزنٹ گورنمنٹ آر ٹو بلیم فار دس میس۔ یہ جو تمام ڈیزاسٹر چل رہا ہے، کیاس چل رہا ہے، اس کا الزام ماضی کی جو حکومت تھی یعنی کہ پی ٹی آئی کی حکومت اور موجودہ حکومت پی ایم ایل این، ان دونوں کے اوپر جاتا ہے، اور اس کی وجوہات ہم پڑھ چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کا قصور یہ تھا کہ جو سبسڈیز انہوں نے دی ہوئی تھی فیول کے اوپر، الیکٹریسٹی کے اوپر، وہ نہیں دی جانی چاہیے تھی۔ انہوں نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو ہنڈر کیا، ان کے ساتھ جو ڈیمانڈس تھی جو ان کی، ان کو انہوں نے نیگلیکٹ کیا، اور جس کی وجہ سے پروگرام کو درمیان سے انٹرپٹ کرنا پڑا، اور جس کی وجہ سے پاکستان کی پوزیشن کافی ویک ہوئی۔ اس کے بعد پی ایم ایل این نے ایک تو رجیم چینج میں انوالو ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو بہت زیادہ کلمسی وے میں ٹیکل کیا، آکورڈ وے میں ٹیکل کیا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا جی، انہوں نے جو ایڈجسٹمنٹ کرنی تھی پرائسز میں وہ یہ جلدی نہیں کر سکے، آلدو انہوں نے اب کر دی ہیں، لیکن جو انہوں نے ٹائم لیا وہ ایڈجسٹمنٹ کرنے میں، اس میں بہت زیادہ نقصان ہو گیا پاکستان کو۔ فرسٹ، اب اگر ہم وجوہات پڑھیں، جو ڈیزاسٹرس تباہ کن پالیسی تھی پی ٹی آئی کی، یعنی کہ بجلی کے اوپر اور پیٹرول کے اوپر ایڈجسٹمنٹس دینا، سبسڈیز دینا، نہ صرف غریبوں کے لیے بلکہ امیروں کے لیے بھی، اس کی وجہ سے کیا ہوا، انہوں نے ایک ایسی امپورٹڈ کاموڈٹی کو انسینٹیوائز کر دیا، یعنی کہ امپورٹ کرتے ہیں نا ہم پیٹرول، تو بجلی بھی ہماری پیٹرول سے بن رہی ہوتی ہے، تو یہ ایک امپورٹڈ کاموڈٹی ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے انسینٹیو دیا جو کہ ہمارا ملک افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو پی ایم ایل این کی حکومت آ گئی، یہاں پہ آپ ڈبل کاماز کا بلکہ ملٹیپل کاماز کا یوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ڈسپائٹ نوئنگ دیٹ، باوجود یہ جانتے ہوئے کہ جو سبسڈیز دی جا رہی ہیں ان کو واپس لینا چاہیے فوری طور کے اوپر، یہ آپس میں لڑتے رہے کیونکہ ان کے جو سینئر لیڈرز تھے پی ایم ایل این کے، انہوں نے انکار کر دیا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ حکومت یہ جو انیویٹیبل انوائڈیبل فیصلہ ہے یہ لے، لیکن آخرکار ان کو یہ فیصلہ لینا پڑا۔ دا پارٹیز انپریپیئرڈنیس ٹو ڈیل ود اکنامک ریالٹیز، اور اسی طرح سے پارٹی تیار نہیں تھی معیشی حقائق سے ڈیل کرنے کے لیے۔ اس نے کیا کیا، ریٹل کیا، پرٹرب کیا کیپٹل مارکیٹس کو، اور جس کی وجہ سے پاکستان ناکام ہوا آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے میں، ڈیل سیکیور کرنے میں، جو کہ ابھی بات چیت ہوئی ہے ان کی دوحہ میں۔ تھرو آؤٹ دس پیریڈ، اس پیریڈ کے دوران جو ملک میں پولیٹیکل کلائمیٹ تھا، سیاسی درجہ حرارت تھا، وہ بہت زیادہ تھا، اور ایک پارٹی یہ چاہتی تھی کہ فوری طور پہ الیکشن ہیلڈ کرائے جائیں، اور جو دوسری پارٹی جو کہ حکومت ہے، فمبلنگ اسپیکٹیکولرلی، انہوں نے بہت زیادہ کلمسلی اور یعنی کہ آکورڈ وے میں ہینڈل کیا اس تمام سچویشن کو۔ آپ نے دیکھا کس طرح سے انہوں نے بیریئرز لگائے، لوگوں کو جو ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے وہ اس سے پریونٹ کرنے کی کوشش کی، تو اس کی وجہ سے یہ پولیٹیکل کلائمیٹ مزید زیادہ ہو گیا ود دا پولیٹیکل اینڈ اکنامک چیلنجز، اور انہوں نے جو سیاسی اور معیشی مسائل درپیش تھے ان کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر پائے۔ نو ونڈر موڈیز ڈز ناٹ سی مچ ہوپ گیون دا ایگزسٹنگ اسٹیٹ آف افیئرس، موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے جو موڈیز ہے وہ زیادہ امید نظر نہیں آ رہی ان کو۔ ریٹنگ ایجنسی ریزنیبل ہے، یعنی کہ ان کے پاس وجوہات ہیں ان ایکسپیکٹنگ دیٹ، یہ توقع کرنے میں کہ جو گورنمنٹ ہے وہ فوری طور پہ اسٹیبلٹی ڈلیور نہیں کر سکتی شارٹ ٹینیور میں۔ دا لیٹر فیسز سگنیفیکینٹ چیلنجز، کیونکہ حکومت کو بہت سارے مسائل کا سامنا درپیش ہے، کیونکہ جو ان کی کولیشن ہے، اتحاد ہے، ان کو انہوں نے انٹیکٹ رکھنا ہے، اور یہ رینبو کولیشن ہے، یعنی کہ اس میں بہت ساری پارٹیز شامل ہیں، تو اس طرح کے الائز کو، کولیشن کو انٹیکٹ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور ان کو پبلک ایجیٹیشن کا، عوام کے غصے کا بھی خطرہ ہے، اور اسی طرح سے جس کو لیڈ کیا جا رہا ہے ریسرجنٹ ریوائیونگ، یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی جو فیم ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے انکریز ہو گئی ہے، کی افلوٹ ہے اب پی ٹی آئی،
کیونکہ عوام کے اندر مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ غصہ پایا جاتا ہے. آلویز لرکس اراؤنڈ دی کارنر. تو یہ تمام جو وجوہات ہیں یہ تمام سسپیشنز موجود ہیں. سنس دا گورنمنٹ ہیز چوزن ٹو کمپلیٹ اٹس ٹینیور. کیونکہ حکومت نے ہم نے یہ چوز کیا ہے کہ یہ اپنا جو عرصہ ہے معینہ مدت ہے وہ پوری کریں گے. however تاہم اٹ از ناؤ اٹس رسپانسبلٹی. یہ اب ان کی ذمہ داری ہے ان تمام مسائل کی جانب یہ رسپونڈ کریں ایک ایسے طریقے سے, اس طرح کے مینر سے دیٹ ایٹ لیسٹ ڈز ناٹ ورسن پاکستان's انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگز. کے پاکستان کی جو بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگز ہیں کم سے کم ان کو خراب نہ کریں اگر یہ اس کو امپروو نہیں کر سکتے تو. A lot hinges, بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں آن مینٹیننگ سوشل اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی, کہ سماجی اور سیاسی استحکام مینٹین کیا جائے, اینڈ سیکیورنگ اے لائف لائن فرام دا IMF, اور IMF سے قرضہ بھی حاصل کیا جائے جو $6 بلین کی فیسلٹی ہے اس کو ریزیوم کیا جائے. وداؤٹ وچ مینی ایونیوز فار ایکسٹرنل فنانسنگ ول ریمین کلوز. اگر IMF سے ہم لون سیکیور نہیں کرتے تو دوسرے ہمارے ایکسٹرنل فنانسنگ کے سورسز ہیں وہ بھی بند رہیں گے. فیلئر ٹو کلینچ این ایگریمنٹ, اگر ناکامی ہوتی ہے معاہدہ کرنے میں, دس منتھ کین اسپیل فردر ڈیزاسٹر فار دا اکانومی. تو اس مہینے اکانومی کے لیے مزید تباہ کن نتائج سامنے آ سکتے ہیں. دا بلیم فار وچ ول فال اسکوئرلی آن دا گورنمنٹ شولڈر, اور جس کا الزام ڈائریکٹلی حکومت کے کندھوں کے اوپر ہوگا. امید ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اکانومی کس طرح سے ورک کرتی ہے, بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کیا ہے, اور کس طرح سے موڈنگ ریٹنگ کر رہا ہوتا ہے, اور انہوں نے کیا وجوہات دی ہیں پاکستان کی ریٹنگ کو نیگیٹو کرنے میں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کوئی آپ کا کویسچن ہو تو نیچے آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, یا آپ میسنجر پہ بھی مجھے میسج کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.